بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں، پولیس اہلکاروں اور بدنام زمانہ ایجنسیوں نے کشمیریوں کی جاری تحریک آزادی کو دبانے کے لیے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز کر کے خوف و دہشت کی شدید لہر پیدا کر دی ہے۔ بھارتی فوجیوں، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں نے رواں ماہ کے آخر میں شروع ہونے والی ہندو امرناتھ یاترا سے قبل حفاظتی اقدامات کے نام پر تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ سری نگر، بڈگام، گاندربل، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں، کلگام، بارامولہ، کپواڑہ، بانڈی پورہ، جموں، رامبن، کٹھوا، ڈوڈا، کشتواڑ اور دیگر اضلاع کے کئی علاقوں کے مکینوں نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے ان کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران ان کے گھروں میں گھس کر خواتین سمیت مکینوں کو ہراساں اور گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ دریاسنا بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA کے اہلکاروں نے وادی کشمیر اور جموں خطے کے ضلع ڈوڈا میں کئی مقامات پر گھروں پر چھاپے مارے، جس دوران مکینوں کو شدید ہراساں کیا گیا اور دھمکیاں دی گئی۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے، جس کے سربراہ محبوس حریت رہنما شبیر احمد شاہ ہیں، سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں جعلی مقابلوں کے دوران کشمیری نوجوانوں کے بے دریغ قتل پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فوجیوں کے ہاتھوں کشمیریوں کا منظم قتل عام مقبوضہ جموں کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی پالیسی کا حصہ ہے۔ ادھر نریندر مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کی زمینی صورتحال کے بارے میں بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے اور علاقے میں حالات معمول پر لانے کے اپنے جھوٹے دعووں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں کے بااثر گروپ G20 کے 2023 کے سربراہ اجلاس کی میزبانی مقبوضہ علاقے میں کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ بھارتی حکام نے ملاقاتوں کی مجموعی رابطہ کاری کے لیے ایک 5 رکنی اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ بھارت دسمبر 2022 سے G20 کی صدارت سنبھالے گا اور 2023 میں G20 رہنماؤں کا اجلاس متنازع جموں کشمیر میں بلانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ بھارتی شہریوں کے گروپ فورم فار ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دفعہ 370 کی تنسیخ نے ان سماجی تبدیلیوں میں اضافہ کیا ہے جن سے شاید مقبوضہ جموں کشمیر کے بچے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اپنی خصوصی رپورٹ 2022 میں ججوں، کارکنوں اور وکلاء پر مشتمل فورم کا کہنا ہے کہ کشمیری نوجوانوں کو مسلسل ہراساں کیا جاتا ہے، انہیں پوچھ گچھ کے لیے زبردستی لے جایا جاتا ہے اور غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا جاتا ہے، جو کہ جوینائل جسٹس ایکٹ کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 18 ماہ سے کم عمر کے بچے بھی بھارتی فورسز اہلکاروں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں مظاہروں کو منتشر کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہتھیاروں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے جاری 50ویں اجلاس میں شرکت کرنے والے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے رکن حسن البنا نے اقوام متحدہ میں جرمن سفیر کیتھرین سٹیچ سے ملاقات کی ہے اور انہیں بھارت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا ہے۔